مدھیہ بھارت ٹائمز اردو اور ماہنامہ الفاظ ہند کی پیشکش۔ کیونکہ افسانچے نے حالانکہ پچھلے 2 سال میں غیر معمولی طور پر تیز رفتاری سے ترقی کی ہے اور ماشاءاللہ افسانچہ نگاروں کی تعداد بھی اسی تیزی سے بڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس کو لے کر خود لکھنے والوں کے اور سننے والوں اور پڑھنے والے دونوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات موجود ہیں کہ اس کی فنی اہمیت کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، کسے ہم افسانچہ کہیں اور کسے نہ کہیں۔ اس سلسلے میں اکثر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ کبھی ہم کسی نتیجے پر آج تک نہیں پہنچ پائے۔ میں عام طور پہ خاموشی سے سن لیتی ہوں، کیونکہ خود سن لینا بجائے خود اپنے اندر ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، لیکن اس وقت کیونکہ موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، تو میں کچھ عرض کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چے جو ہے یہ بچے کا مخفف ہے۔ بچہ فارسی لفظ ہے، آپ جانتے ہیں، اور خالی جب ہم چے کہتے ہیں تو وہ ہوتا ہے بچے کا مخفف، اور بچہ انسان کی تصغیر ہے، تو ظاہر ہے کہ بچے میں وہ تمام خصوصیات ہوں گی ہی جو ایک بالغ انسان میں ہوتی ہیں، البتہ ہر چیز تخفیف کے ساتھ، یعنی چھوٹے سائز میں ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کے بچے میں کچھ غیر انسانی خصوصیات پائی جائیں۔ آگے بڑھیے تو آپ دیکھیے کہ باغیچہ جو باغ کی تصویر ہے، باغیچے میں بھی وہی خصوصیات ہوتی ہیں، پیڑ پودے پھول سبزہ جو کہ باغ میں ہوتی ہیں، لیکن تعداد کم ہوتی ہے، ایریا چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے آگے بات چلائیں تو کتابچہ بھی ایک چھوٹی کتاب ہے، یعنی کتاب کی ساری خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ کنٹینٹ چھوٹا ہے وہ اور بات ہے، لیکن خصوصیات وہی ہیں۔ دیباچہ کو لیجئے، جو کہ جسے کہ ہم پیش لفظ بھی کہتے ہیں، کہ جو کہ ہم کسی کتاب کی ابتدا میں اس کتاب کے تعارف کے طور پر لکھتے ہیں، وہ ایک مختصر چیز ہوتی ہے جس میں ہم اس پوری کتاب کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھنے سے میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب ہم افسانے سے افسانچے پہ آتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے الگ سے اجزائے ترکیبی یا اس کی فنی محاسن طے کرنے کی آخر اتنی ضرورت کیوں ہے؟ کیا وہ سارے اجزائے ترکیبی جو افسانے کے ہیں اور متعین ہیں اور معتبر ہیں، کیا انہی کو ہم افسانچے میں استعمال نہیں کر سکتے؟ یہ بات اور ہے کہ یہاں یہ کیونکہ مختصر ہے، اس میں ہر چیز اختصار میں ہے، کیونکہ یہ اس میں چے لگا ہوا ہے، لہٰذا وہ ساری چیزیں ایک لمیٹڈ ایک حد کے اندر رہیں، صرف ضرورت کے مطابق ان کا استعمال کیا جائے، لیکن ہم اس سے باہر تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اب جیسے کہ میں اگر بے وقت نہیں بول رہی ہوں صحیح، تو میں اجزائے ترکیبی کی بات کرتی ہوں۔ پہلے فکشن کے اجزائے ترکیبی، یہاں فکشن سے میرا مطلب ہے ناول، افسانہ اور اس کے بعد افسانچہ۔ تینوں چیزوں میں ایک چیز قدر مشترک جو ہے وہ ہے کہانی اور کہانی پن۔ اور اس کے حوالے سے جو اس کے اگر ناول کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، انہی اجزائے ترکیبی کو آپ اگر فکشن کے فن پہ کتابیں دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ناول کے اجزائے ترکیبی تھے کم و بیش ان کو کچھ ایک آدھ گھٹا بڑھا کے ہم نے افسانے کے اجزائے ترکیبی بنا لیے۔ اور اسی طرح ہم افسانے کے اجزائے ترکیبی میں کچھ تخفیف یا کچھ تھوڑی سی ایک آدھ چیز بڑھا کر ہم افسانچے کے اجزائے ترکیبی بھی بنا سکتے ہیں، تو اس میں الگ سے اجزائے ترکیبی کو بنانے یا اس کی بنت کرنے کی ضرورت میرے خیال میں اتنی نہیں ہے۔ افسانے کے اجزائے ترکیبی جو ہیں، جیسے کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ متعین ہیں، اور وہ اجزائے ترکیبی مثلاً پلاٹ، کہانی، کردار، منظر نگاری، وحدت تاثر، نقطۂ عروج یا کلائمیکس اور خاتمہ۔ اب ان کو الگ الگ آپ کر کے اس کو ہم افسانچے پر اگر ان کا اطلاق کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پلاٹ جو ہے وہ ہر کہانی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پلاٹ یہ متعین کرتا ہے کہ ہمارے افسانے یا افسانچے کے حدود اربعہ کیا ہیں، زمین کتنی ہے،
500 गज का प्लॉट है, 200 गज का प्लॉट है या 50 गज का प्लॉट है, लेकिन प्लॉट तो है और उस प्लॉट की ज़रूरत के मुताबिक उसमें मकानियत भी पूरी ही आएगी। यानी अगर एक मकान के लिए आप प्लॉट देख रहे हैं तो चाहे कितना ही छोटा हो लेकिन उसमें कमरे भी होंगे, उसमें बावर्ची खाना भी होगा, उसमें गुसल खाना भी होगा, बैतुल खला भी होगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो छोटा प्लॉट है तो आप सिर्फ कमरों पे गुजारा करके बाकी सब ज़रूरत उन्हीं में पूरी कर लें। तो जितना प्लॉट की अहमियत अफसाने में है उतनी ही प्लॉट की अहमियत अफसानचे में भी है। तो चलिए, मेरा ख्याल है, मैं ये सिर्फ अपना ख्याल बता रही हूँ, आप लोगों को पूरा हक है कि इससे इख्तलाफ करें, इससे में कुछ और भी जो भी आप चाहें घटाएं बढ़ाएं। तो नंबर पहला जो अज्जाए तरकीबी का जो पहला नंबर आएगा वो प्लॉट है, जिसके बगैर कायदे से कहानी या अफसाना या अफसानचा या नॉवल कोई भी चीज़ नहीं बन सकती। इसके आगे चलें तो दूसरी चीज़ आती है कहानी। जाहिर है कि फिक्शन में चाहे नॉवल हो, अफसाना हो या अफसानचा हो, कोई ना कोई कहानी, किसी ना किसी कहानी का होना बहुत ज़रूरी है। कहानी के बगैर अफसानचे का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारी इबलाग का, हमारी तफसीर का एक ज़रिया है, जिसके ज़रिए उस कहानी में हम कोई बात कहना चाहते हैं, किसी मसले को सामने रखना चाहते हैं, जो भी मतलब है, चाहे वो समाजी हो, सियासी हो, कोई किसी भी तरह का हो, रूमानी हो। तो कहानी का होना भी अफसानचे में उतना ही ज़रूरी है। और कहानी के साथ साथ कहानीपन का होना भी ज़रूरी है। यानी वो कहानी सिर्फ एक रिपोर्टिंग की तरह कोई वाक़या या हादसे का बयान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें कहानीपन का होना भी बहुत ज़रूरी है। और ये कहानीपन पैदा होता है जब हम किसी हकीकत में तख़य्युल और तसव्वुर की आमेज़िश करके उसको बना संवार के निखार के थोड़ी सी उसकी शक्ल में भी तब्दीली हो जाती है, जब हम पेश करते हैं तो उसे हम कहानीपन कहते हैं। और यह कहानीपन वो है जो हमें मशहूर करता है, जो हमें पढ़ने पर मजबूर करता है। वरना अखबारों की कोई कमी नहीं है, टीवी और रेडियो की न्यूज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन वही चीज़ें जो कि आमतौर पे होती रहती हैं, जब एक अफसाना निगार उनको कहानी के सांचे में ढालता है और उनमें कहानीपन या अफसानियत पैदा करता है, उसमें तख़य्युल और तसव्वुर की आमेज़िश पैदा करता है, तो एक शहर पैदा होता है जिसे कि हम कहानीपन कहते हैं। उस कहानीपन के बगैर भी अफसानचे का तसव्वुर, जहाँ तक मैं समझती हूँ, बहुत मुश्किल है। अगर आप कहें कि मुमकिन ना कहूँ मैं, तो कम से कम मैं कहूँगी कि मुश्किल बहुत ज़रूर है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो किरदार की बात ले लीजिए। किरदार के बगैर कहानी नहीं बन सकती। अब ये बात और है कि अगर आपका प्लॉट बड़ा है तो किरदार आपके 10 होंगे, जैसे नॉवेल में आप देखते हैं कि 50 किरदार निकल आते हैं। अफसाने की बात करें तो 4-5 किरदार में एक बात काम चल जाता है, लेकिन अफसानचे में जाहिर है कि इतने भी किरदार की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन कम से कम 2 किरदार तो होने ही चाहिए जिनके ऊपर वो वाक़या या वो हादसा पेश आया है जो उसका एक हिस्सा है। और फिर वो किरदार साजी एक खुद बजाय खुद अपने अंदर एक फ़न है कि आप किस तरह उन किरदारों को की तख्लीक करते हैं, उनका इर्तिक़ा करते हैं। कि किरदार के बगैर भी कहानी नहीं होती। तो किरदार ज़्यादा नहीं हो, लेकिन एक तो मुश्किल ही होगा, अगर 2 हो कम से कम। मैं ये मानती हूँ कम से कम 2 किरदारों का होना तो ज़रूरी है कि जो उस कहानी को कहानी का रूप दे सकें। और वो किरदार साजी भी एक फ़न है कि वो किरदार मुख्तसर होने के बावजूद हम उस किरदार की, क्योंकि यहाँ पे हमारा इख्तिसार सबसे ज़्यादा अहम है, इसलिए हम उसकी कुल खुसूसियात पेश नहीं करते, बल्कि सिर्फ वो जहत जो इस कहानी को आगे बढ़ाने में और इसको वाज़ेह करने में ज़रूरी है, उस किरदार की सिर्फ उस जहत को नुमायाँ करते हैं। तो इस तरह अगर आप अज्जाए तरकीबी की बात करते हैं तो प्लॉट और कहानी और कहानीपन के बाद किरदार भी उतने ही अहम हो जाते हैं। चौथा मेरे ख्याल में जो है मंजर निगारी, वो हालांकि इख्तिसार के मुनाफी ज़रूर है, लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि कई दफ़ा मंजर निगारी के मंजर पेश किए बगैर अगर ये नहीं पता चलेगा ये कहानी वक़ूफ़ पज़ीर कहाँ हो रही है, तो पूरी तौर पर हम उससे ना तो महज़ूज़ हो सकते हैं और ना मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। तो मंजर निगारी में भी ये है, मतलब इसकी में अफसानचे में मंजर निगारी भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि उस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, जिससे कि वो हमारा तख़य्युल या तसव्वुर जो वाज़ेह होता है।
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلا وجہ ہم اپنی تحریر کو صرف خوبصورت بنانے کے لیے قدرتی مناظر کا بیان کرتے جائیں جس کا براہ راست کوئی بہت زیادہ کہانی یا کرداروں سے تعلق نہیں ہے، جو اکثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ منظر نگاری تھوڑی بات تو ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ماحول سازی کے ذریعے ضروری ہے کہ کس ماحول میں یہ کہانی پیش ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے جزیات نگاری کی، جو میرا خیال ہے کہ قطعی طور پر افسانچے کے لیے ضروری نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں پہ اتنے نہ وقت ہوتا ہے نہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم جزیات کی طرف جائیں اور اس کی بات کریں۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ وحدت تاثر ہے، جو کہ ہر کہانی میں بھی یوں تو بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن افسانچے میں اس کی اہمیت اس لیے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہماری بات بہت ہی مختصر ہوتی ہے، اور اس میں اگر ادھر ادھر بھٹک جائے اور بات غیر متعلق بات آ جائے، یا کہیں بھی کوئی ایسا جملہ، ایک لفظ کہ جو اس تاثر کو میں مخل ہو رہا ہے، تو افسانچہ ڈگمگا جاتا ہے۔ اس لیے وحدت تاثر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور یہ وحدت تاثر بھی جیسے کہ آپ جانتے ہیں افسانے میں بھی ضروری ہے، لیکن یہاں اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی ہماری افسانچے کو مؤثر بناتا ہے، ہمارا دھیان ہٹنے نہیں دیتا، جو بات جو چل رہی ہے وہ سیدھے راستے پہ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک بہت اشد ضروری چیز ہے میرے خیال میں، کہ جو فوکس کرتی ہے ہماری کہانی کو، ہمارے تاثر کو، اور جو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں اس بات کو۔ اس کے بعد کلائمیکس یا نقطۂ عروج آتا ہے اور پھر خاتمہ آتا ہے، لیکن ویسے افسانے میں یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ افسانچے میں یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آ جاتی ہیں، کہ نقطۂ عروج کے جہاں پہنچ کے قاری کی سانس رک جائے کہ اب کیا ہوگا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، کہ اگر یہاں پہ ساری دلچسپی کا دار و مدار اسی پوائنٹ پہ ہے کہ جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں اب انجام کیا ہونے والا ہے اس کا، جسے کہ ہم افسانچے میں پنچ لائن بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے، کہ جس سے ہمیں اس پورے کا لب لباب مطلب ایک طرح سے پورا ابھر کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو پورے افسانچے کو ہمیشہ کے لیے ایک یادگار بنا دے۔ تو اس طرح کلائمیکس، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں جو ہے کلائمیکس یا نقطۂ عروج کہتے ہیں، تو نقطۂ عروج کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور خاتمہ بھی ایسا ہو کہ جو قاری کو نا امید نہ کرے۔ کلائمیکس اور نقطۂ عروج سے پہلے کہانی کھلنی نہیں چاہیے کہ انجام ظاہر ہو جائے، دلچسپی ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو سانس روک کے پڑھنے والا عمل ہوتا ہے، اب کیا ہونے والا ہے، وہ داستانوں کے زمانے سے ضروری رہا ہے، وہ ناول میں بھی تھا، وہ افسانے میں بھی تھا، لیکن افسانچے میں اس کی ضرورت، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اختصار کی وجہ سے ان ساری چیزوں کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی ہمیں کم سے کم الفاظ میں پورا اپنا مطمع نظر اور پورا جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں کہانی، وہ اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اسے مطلب یہ جو ہے اس طرح سے یہ اجزائے ترکیبی اگر آپ لے کے چلیں تو غور کیجیے کہ پھر افسانچے اور افسانے میں اجزائے ترکیبی میں فرق کیوں ہوا، اور افسانچے کے اجزائے ترکیبی کو متعین کرنے میں اتنی پریشانی کیوں ہے، کیونکہ یہ جو میں نے بیان کی چیزیں، اس کے بغیر میرا خیال ہے کہ افسانچہ نہیں بنتا۔ ایک اچھے افسانچے کے لیے ان سب کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ یہ مختصر ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، الفاظ محدود ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں کچھ چھوٹے سے مختصر سے الفاظ اور اس پلاٹ میں حسن بھی ہونا چاہیے، تاثر بھی ہونا چاہیے، شدت بھی ہونی چاہیے، وحدت بھی ہونی چاہیے، اور افسانچہ نگار اپنی بھرپور صلاحیت کا استعمال کر کے اس کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے۔ رہی بات کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کی طوالت کتنی ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ تخلیق میں جہاں تخیل اور تصور کی رنگ آمیزی کے ساتھ ساتھ ابلاغ کی خوبی بھی ضروری ہوتی ہے، الفاظ کی قید تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر 200 تک ہو، 200 الفاظ تک، تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ بھی کاؤنٹنگ مشین لے کے نہیں بیٹھیں گے کہ 4 زیادہ ہو گئے یا 4 کم ہو گئے، لیکن موٹا موٹا یہ ہے کہ 200 سوا 200 الفاظ اگر ہو جائے تو اس کو اس پر کمنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو مختصر افسانہ ہو گیا، کیونکہ چاہے افسانہ ہو افسانچہ ہو، اگر اس میں ابلاغ نہیں ہے، ترسیل نہیں ہے، تو مقصد تو وہیں فوت ہو جاتا ہے، اور اگر اس مقصد کے لیے کچھ الفاظ بڑھ جاتے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ اتنی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے
کہ جیسے ایک زمانے میں بحث چلی تھی اور لوگوں نے 350 400 الفاظ کے افسانچے کہیں یا مائکروف کہیں کہ اسے پیش کیا تھا اور یہ بضد تھے کہ نہیں یہ اسی دائرے میں آتے ہیں. تو اتنا تو نہیں ہونا چاہیے ورنہ تو مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اس کا. تو لیکن بہت زیادہ کم، اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ ایک لطیفہ بن کے رہ جائے اور اتنا لمبا بھی نہ ہو کہ وہ مختصر افسانہ بن جائے. تو اس میں الفاظ کی بہت قید تو نہیں ہو، لیکن پھر بھی جتنا کم سے کم ہو سکے اپنی بات واضح ہو، لیکن ابلاغ بہت ضروری ہے. ایک آخری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ شاید مجھ سے لوگ متفق نہ ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ افسانچے میں ضرورت سے زیادہ گنجلک، علامتیں اور استعارے اور ایبسٹریکٹ یعنی تجرید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ بہت کم الفاظ ہوتے ہیں اور اگر ذہن اس میں الجھ کے رہ جائے گا تو جو بات کہنا چاہتے ہیں، جو واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جو تاثر دینا چاہتے ہیں، جو مسئلہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں، وہ کہیں چھپ جائے گا اور ایک ریاضی کے سوال کے طرح سے قاری یہ حل کرتا رہ جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ میں نے کافی گروپس میں یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے بہت ہی قابل عزت اور نمائندہ افسانہ نگاروں نے، افسانچہ نگاروں نے کسی بھی طرح کی کچھ علامتی چیزیں پیش کی، تو پیش کرنے کے بعد کافی دیر تک گروپ میں بالکل سناٹا رہتا ہے، اور جب کوئی ایک سورما باہر نکل کے آتا ہے اور کچھ کمنٹ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر متفق کی جھڑی لگ جاتی ہے. تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ علامتیں وغیرہ اس میں کوئی برائی نہیں، بہت اچھی چیزیں، بہت ذہانت کی بات اس میں اظہار ہوتا ہے، لیکن یہ پڑھنے کے لیے تو ٹھیک ہے، کتاب میں پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن انسٹنٹلی جو رد عمل چاہیے ہوتا ہے اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں. اس لیے اگر افسانچے میں ان چیزوں کا استعمال ہو تو ایسے ہو کہ جہاں ذہن آسانی سے پہنچ سکے. کیونکہ میں پھر کہوں گی کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے فکشن میں آتی ہے یا جس میں جو بھی آپ بات کرتے ہیں اس میں سب سے اہم مقصد ترسیل ہوتا ہے، بات آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. اگر بات قاری تک پوری طرح پہنچنے میں ہم ناکام ہیں تو اس کو چاہے افسانہ ہو یا افسانچہ ہو، اس کا مقصد یا کوئی بھی ہو یا تنقید ہو ایون، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. تو یہ کچھ میرے خیالات تھے جو میں نے افسانچے کے بارے میں جو میں سمجھتی ہوں اور جو میرا خیال ہے، اور اس سے اتفاق کرنا نہ کرنا ظاہر ہے آپ لوگوں کا حق ہے.